اور وہ جو او ادنا کا لفظ ہے نا، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ تھا۔ پھر قرآن میں آتا ہے او ادنا، کہ قاب قوسین پر نہ رکو پیارے، آگے آؤ، تاکہ لوگ یہ متعین ہی نہ کر دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا میں 2 کمانوں کا فاصلہ تھا۔ فرمایا اس میئرمنٹ کو، اس پیمائش کے سارے پیمانوں کو توڑتے ہوئے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ آؤ ادنا، اور قریب ہو جاؤ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 70 بار کہا اچھا او ادنا، حضور قدم اٹھاتے پھر رک جاتے، اللہ پھر کہتا ہے پیارے اور قریب آ جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جب اللہ مجھے کہتا تھا او ادنا اور میں قدم اٹھاتا تھا تو 70,000 پردے میرے اور خدا کے درمیان اٹھ جاتے تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا بڑا قرب، اور جب قریب ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تو پھر اس خالق نے، اس معبود نے اپنے عبد خاص سے گفتگو فرمائی۔ 2 جگہ قرآن میں ہے ذکر معراج کا، پہلا سورۃ الاسراء 15 پارے کی پہلی آیت میں، اور پھر سورۃ النجم میں۔ ان دونوں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا تو نبی کا لفظ نہیں کہا، اچھا رسول کا لفظ نہیں کہا، بلکہ فرمایا عبد، عبد، کیونکہ یہ اتنا بڑا مقام تھا کہ جس پر حضور بیٹھتے اور پھر امت کو پتہ چلتا تو کہیں امت غلو کے راستے پر نہ نکل جاتی۔ بڑی بات یہ ہے کہ اتنے بلند مقام پر بٹھا کر عبد کہا، اور عبد کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف 6-7 معجزے دیے تھے، بالکل، تو لوگوں نے انہیں ابن اللہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ تو فرمایا ہے میرے پیارے 3، 5، 6، 7 معجزے والے نبیوں کی جو امتیں تھیں وہ غلو میں مبتلا ہو گئیں، تو ہم تمہیں اس مقام پر بٹھا کے بھی اعلان کر رہے ہیں کہ تو عبد ہے، بلکہ عبد نہیں عبدہ۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، عبد اور چیز ہے، عبدہ اور چیز ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ فرمایا عبد اس کا انتظار کرتا ہے، اور عبدہ کون ہوتا ہے؟ چادر تان کے ہانی کے گھر سو جاتا ہے اور رب کے فرشتے اس کے دروازے پر انتظار کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ نقطہ بھی بتانا ضروری ہے اپنے سامعین کو، ناظرین کو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت ذوالعشیرہ کیا تھا، اپنے رشتہ داروں کو بلایا تھا، وہ حضرت ابو طالب کے گھر تھا، اچھا، اور 12 سال اسلامی تحریک کا سرچشمہ مرکز حضرت ابو طالب کا گھر تھا، اور سب سے پہلے جس نے کھڑے ہو کے اعلان کیا حضور میں آپ کے ساتھ ہوں، وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ نے جب حضور کو معراج سے سرفراز فرمانا تھا، اس وقت بھی جو انتخاب فرمایا وہ کاشانہ ام ہانی جو مولا علی کی بہن تھی اور سید ابو طالب کی بیٹی تھی۔ لہٰذا اسلام کے جس پہلو پر بھی آپ گفتگو کریں اس کا تانا بانا کاشانہ ابو طالب سے جڑتا ہے جا کے۔